अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 21 ta 30 और पारा नंबर 27 सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 31 ta 42 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाई वल अर्दि इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। हल अताक हदीसु ضयफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुम मुनकरून फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीनिन फ़क़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला तअकुलून फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम। क़ालू कज़ालिकि क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। पारा नंबर 27। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उर्सिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन वतरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम।
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوجتا نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکیم دانا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر پہلے سے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہیں، تمہاری پیدائش میں اور تمہارے تغیرات میں اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائب و غرائب ہیں جس سے بندے کو اس کی شان خدائی معلوم ہوتی ہے کہ اسی طرح سے بارش کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ آخرت کے ثواب و عذاب کا وہ سب آسمان میں مکتوب ہے۔ جو 10 یا 12 فرشتے تھے، یہ بات آپ نے اپنے دل میں فرمائی، نفیس بنا ہوا کہ کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت سارہ جس کے کبھی بچہ نہیں ہوا اور 90 یا 99 سال کی عمر کی ہو چکی۔ مطلب یہ تھا کہ ایسی عمر اور ایسی حالت میں بچہ ہونا نہایت تعجب کی بات ہے۔ یعنی سوائے اس بشارت کے تمہارا اور کیا کام ہے؟ یعنی قوم لوط کی طرف ان پتھروں پر نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں سے نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام مکتوب تھا جو اس سے ہلاک کیے جانے والا تھا۔ یعنی ایک ہی گھر کے لوگ
اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں ہیں، یعنی قوم لوط کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور ان کے جیسے افعال سے باز رہیں، اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے دیار تھے، ان کے اجڑے ہوئے دیار تھے، یا وہ پتھر جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی رکھی۔ روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو آپ نے فرعون اور فرعونیوں پر پیش فرمائے۔ یعنی فرعون نے اپنی جماعت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا کہ کیوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر تان کیا۔ یعنی قوم عاد کے ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں، جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی۔ خواہ وہ آدمی ہوں یا جانور یا اور اموال، جس چیز کو چھو گئی اس کو ہلاک کر کے ایسا کر دیا گویا کہ وہ مدتوں کی ہلاک شدہ گلی ہوئی ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہ تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اسلام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن پر ضرور پریس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔